وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو بچائے، تو جو جنتیوں کے جو ریلیٹیوز ہوں گے، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، دوستی یاری کا تعلق ہو، ان جنتیوں کو اپنے وہ جو دوست احباب ہیں نا، جب وہ دیکھیں گے کہ جنت میں وہ مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ ہیں، دنیا میں تو ملا، پہلے تو ان کو اپنی فکر ہوگی کہ ہم کسی طرح جنت میں چلے جائیں۔ شروع میں تو حالت یہ ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن جس دن انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا۔ یہاں بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑے احسانات کرتا تھا، لیکن وہاں کہے گا میرے پاس ایسا نہ ہو مجھ سے کوئی نیکی مانگنے آ جائیے، بخشش کی درخواست کرنے آ جائے کہ بیٹا مجھے بھی بخشوا لے اللہ کے ہاں، تو دعا کر، تیرے بڑے اچھے اعمال تھے، نہ بھاگے گا، ابھی یہ گلے نہ پڑ جائے میرے، اللہ کہے گا تو خود ہی تیرے لیے مشکل ہو رہی ہے، تو ایک اور بوجھ لے رہا ہے۔ تو ابتدا میں تو حالت جب تک فیصلہ نہیں ہوگا نا کون جنتی کون جہنمی، تو قرآن کے الفاظ ہیں اپنے باپ سے دور بھاگو گے، اپنی ماں سے دور بھاگو گے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنے ساتھ رہنے والی سے بھی دور بھاگو گے۔ جنتی جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا نا، بس میں کسی طرح چلا جاؤں۔ جب چلے گئے نا جنت میں تو اب سکون مل گیا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ سرٹیفکیٹ آ گیا، تو فوراً اپنے رشتہ داروں کی طرف بھاگے گا جن کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میرے قریب مت آؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا، ہاں اقرؤوا کتابیا، ارے ابا کہاں ہیں، اماں کہاں ہیں، بیوی کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا اعمال نامہ دیکھو، دکھائے گا سب کو لا کے، انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا اعمال نامہ مجھے ملنے والا ہے، اسی یقین کی بیس پر تو میں عمل کرتا تھا، آج دیکھو اللہ نے میرا اعمال مجھے دکھا دیے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی میں ہوگا کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ یہ بھی قرآن کی عجیب بلاغت ہے، بھائی ہونا تو یہ چاہیے ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ یہ اپنی زندگی سے خوش ہوگا، لیکن قرآن کہہ رہے یہ نہیں، ایسی زندگی ہم اس کو دیں گے کہ زندگی اس سے خوش ہوگی۔ یہ بلاغت ہے، مبالغہ ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا فلاں کی تو زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے، لوگ کہتے ہیں نا یار فلاں کی تو تقدیر اس پہ عاشق ہو گئی ہے، جو سوچتا ہے زندگی اس کو وہ دے دیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی زندگی کہ یہ تو چھوڑ دے کہ وہ زندگی سے خوش ہوگا نہیں ہوگا، زندگی اس پہ مہربان ہوگی، ایسی پیاری زندگی ملے گی۔ تو جب یہ ہو جائے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں شروع میں تو اپنا ہی حساب کتاب حوریں اور یہ انار کے باغات اور یہ سیب کے باغات اور یہ نہریں اور یہ انہی میں، تھوڑے دن کے بعد اس کو خیال آئے گا یار وہ ہمارے ساتھ انڈا موڑے پہ چائے پیا کرتا تھا ایک بندہ، وسیم نام تھا اس کا، آج کل مارکیٹ میں شارٹ ہے، وہ کہاں گئے؟ پھر آہستہ آہستہ نا اپنے ریلیٹیو یاد آئیں گے، فل ان دا بلینکس تو کر دیا کرو، وہاں جا کے بھی جنت میں بول رہے ہوں گے کیا بول رہا تھا ہم نے آگے ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پھر آہستہ آہستہ بندہ بولے گا سب سے پہلے بیگم کہاں ہے بھائی، اگر مرد جنت میں گیا بیگم جہنم میں، تو وہاں گئے یار ہو سکتا ہے بولے یار چلو ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے، وہ کھمبا بچانے والا نہ ہو جائے نا، یہ کیفیت نہ ہو، تو وہ جائے گا بولے گا بھائی بیگم کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، باپ کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں، رشتہ دار کہاں ہیں، فلاں آدمی کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ تو آہستہ آہستہ جتنا قریبی رشتہ ہوگا نا، جس سے جتنا تعلق ہوگا وہ یاد آنا شروع ہوں گے، اور وہ ادھر سزا کھا رہے ہوں گے جہنم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی اللہ سے اپنے رشتہ داروں کے اور ریلیٹیوز کے بارے میں لڑیں گے۔ ظاہر ہے اللہ سے تو لڑنا بھی حرام ہے، اور اللہ سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ بلاغت ہے۔ کیا مطلب؟ اتنی اللہ سے دعا مانگیں گے، اتنا پیچھے پڑیں گے جیسے کوئی لڑ رہا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہونے والی ہے، فرشتے جا رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ابراہیم ہم سے جھگڑا کرنے لگے کہ بھائی قوم لوط کو ہلاک مت کرو، کیونکہ ابراہیم نرم دل تھے، تو جھگڑا کرنے لگے۔ اللہ سے جھگڑنا تو کفر ہے نا، تو یہ قرآن کے بلاغت ہوتی ہے، یعنی ایسی دعائیں مانگنے لگے جیسے ہم سے لڑ رہے ہوں، جیسے کوئی فقیر چپک جائے نا آپ کے ساتھ، او بھائی 5 روپے دے دے، 5 روپے دے دے، آپ کہیں لڑ کیوں رہا ہے یار، کہتے ہیں نا لڑ کیوں رہا ہے، اور جان چھڑانے کے لیے بعض دفعہ اس کو پیسے
دے دیے جاتے ہیں. پتہ ہے مستحق نہیں ہے لیکن یار جو چپکی گیا ہے پھلترو کی طرح پھلترو لفظ یاد رکھو, صحیح ہے نا ٹھیک ہے. تو اللہ نے بعض, یہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, ایسے الفاظ, قرآن بلاغت ہے یہ. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں گے, یعنی اتنا زیادہ مانگیں گے گویا کہ جھگڑ, یاد آئیں گے یار ہمارا دوست تھا وہ جہنم میں آگ میں, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ہاں وہ جو اصل میں حدیث سنا رہا تھا نا, تو اتنی لمبی تمہید ہو گئی, وہ کہیں گے اللہ سے جا کے اے اللہ بہت سے ایسے ہمارے دوست احباب رشتہ دار تھے یصلون معنا ویصومون معنا, جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے, مگر آج وہ ہمیں جنت میں نظر نہیں آ رہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, وہ بھی یہ بتائیں گے کہ وہ مسلم تھے, کیونکہ یہ کافر کے بارے میں تھوڑی خیال آئے گا ان کو. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں یار, یہ کافروں کے بہت, کافر کا تو پتہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے مغفرت پہ پابندی لگائی ہوئی ہے, تو آخرت میں کہاں سے ہوگی. کافر کا تو دیکھ رہے ہیں اللہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشوا سکیں گے, تو ہم کون سا ابراہیم علیہ السلام سے آگے نکل گئے کیا. تو یہ اپنے مسلم ریلیٹیوز کے بارے میں, تو ان کا اسلام ثابت کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حوالہ کیا دیں گے, اے اللہ وہ نماز بھی پابندی سے پڑھا کرتے تھے, رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, مسلم ہیں, لیکن آج ہمیں نظر نہیں آ رہے, گناہ اور گناہ تھے, زنا تھے, چوری تھی, کچھ بھی تھا. اس سے اندازہ لگاؤ وہاں بھی ان کو اپنے ریلیٹیوز کا مسلمان ہونا ثابت کرنے کے لیے شناختی کارڈ نہیں دکھائیں گے وہ, کہ اللہ یہ دیکھو نادرس میں لکھا ہوا تھا انہوں نے اسلام. وہاں بھی اللہ ثبوت مانگے گا, اسلام کا ثبوت کیا تمہارے پاس, تو ثبوت پیش کریں گے, اللہ تو جانتا ہے, تو اعمال نامہ نکال کے دیکھ لے, نمازوں میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے, رمضان کے روزوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے, روزے نہیں چھوڑتے تھے رمضان کے, اور نہ نماز چھوڑتے تھے, کیونکہ اسلام کا رکن ہے نا یہ. تو پھر اللہ حدیث میں آتا ہے حد بندی کرے گا. اچھا تو ایسا کرو جیسے حد بندی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ جیسے بعض موقعوں پہ جیل کے قیدیوں کو چھوڑتی ہے, تو انتہائی سنگین نوعیت کے مجرموں کو رکھا جاتا ہے, اس سے کم درجے کے مجرموں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اور کچھ کو تخفیف کر دی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے سزا تو تھی 14 سال, لیکن سفارش کی وجہ سے وہ کیا کی جا رہی ہے, 7 سال کی جا رہی. تو اللہ حد بندی کریں گے, کیونکہ کچھ ایسے نمازی ہوں گے چھوٹے موٹے گناہ تھے, کچھ چھوٹے تو گناہ کی وجہ پہ جہنم میں نہیں جاتا, یعنی کبیرہ جو دوسروں کی نسبت چھوٹے تھے, ایک آدھ دفعہ کبیرہ گناہ ہوا, توبہ نہیں کی, مر گئے, تو اللہ کہیں گے چلو ان کی سزا تو بنتی تھی, مگر میں تمہاری سفارش کی وجہ سے ان کو جہنم کی آگ سے نکال رہا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے وہ نکال لیں گے, جنتی آرام سے بیٹھ جائیں گے, بھائی چلو نکل گئے, بھائی وسیم بھائی بھی آ گئے. وسیم بھائی بھی جنت میں بھی ہوں گے, ایسا نہیں ہو کہ وسیم کو آپ بولیں گے. تو میں جن وسیم کی بات کر رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی میرا بیان اس وقت نہیں سن رہا. تو جنتی نکالنے کے بعد پھر کہیں گے, پھر تھوڑا عرصہ گزر جائے گا, پھر خیال آئے گا بھائی وہ تو اپنا دوست تھا یار, اس کو بھی تو نکالنا ہے بھائی. پھر حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے آ کے سفارش کریں گے. پھر حدیث کے ظاہری الفاظ یہی ہیں, اللہ سے کیا کہیں گے, ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو بے نمازی کا تو تذکرہ آ ہی نہیں رہا کہ جنت میں جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات, بے نمازی کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں آ رہا کہ بھئی اپنا اسلام تو ثابت کرو. تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اور پھر حد بندی کریں گے, اور پھر کہیں گے چلو بھائی بے نمازی کا بھی آئے گا, بالکل اینڈ میں آئے گا وہ, یعنی یہ بھی یاد رکھیں گے اپنے نمازیوں کو کہ اللہ وہ تو مسلمان تھے, ہم ان کی گواہی دیتے ہیں اسلام کی. بالآخر یہ نکالتے نکالتے ختم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, کیونکہ آپ کے تو ریلیٹیو محدود ہیں نا, کسی کے 10 ہیں, کسی کے 15 ہیں, سب نکل گئے بھائی. اس سے کہیں اس میں نہ آئے کہ چلو ہمارے فلاں نے ہم کو نکال دیں گے, لیکن جائیں گے بھی تو سزا بھی تو کھائیں گے بھائی. وہ تھوڑے دن کی تھوڑی ہے, وہ تو تھوڑی سزا بھی بہت ہے. تو سفارش تو ہوگی, شفاعت بھی ہوگی, یقیناً برحق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ شفاعت ہوگی. جہنم میں جس کو جتنی سزا اس کی بنتی ہوگی نا, کافر کے علاوہ کسی کو بھی پوری سزا ملے گی نہیں. جیسے دنیا کا قانون ہوتا ہے نا, اتنے سال قید با مشقت, وہ ریٹرن میں کچھ اور ہوتا ہے, پریکٹیکلی کچھ اور ہوتا ہے. تو ریٹرن میں تو اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ زانی اتنے سال جہنم میں جلے گا, قاتل اتنے سال جہنم میں جلے گا, فلاں اتنے سال, لیکن یہ ریٹرن میں اصل سزا وہی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہوگا کہ سفارشوں کی بیس پہ سزائیں
کم ہوتی چلی جائیں گی. بھائی اس کے اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے, اتنے سال تھے اتنے کم ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی حدیث میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں, اگرچہ یہ موضوع کا حصہ جتنا تھا وہ میں نے بیان کر دیا, لیکن بڑی دلچسپ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر نبی کا رشتہ امتیوں سے کس کا ہے؟ امتی ہونے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی امت کو نکالیں گے, وہ بھی اللہ حد بندی کرے گا کہ اتنے اس لیول کے لوگوں کو جن کے گناہ اس نوعیت کے تھے ان کو آپ کی سفارش سے نکالا جائے گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی سفارش ختم کر دوں گا, جتنے لوگوں کو نکالنا تھا. تو اللہ کہے گا کہ کوئی ہے مزید سفارش کرنے والا؟ آواز آئے گی بھئی اب کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کیا کیا پیارے الفاظ ہیں یار حدیث کے. اللہ فرمائیں گے هل يبقى الا الرحمن, جو رحمان ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ تو ابھی باقی ہے. یعنی تمہیں اگر ترس آ رہا ہے, کوئی تمہارا ماموں ہے, کوئی تمہارا چاچا ہے, کوئی تمہارا باپ ہے, تم ان رشتوں کی بیس پر, اور نبی ترس کھا رہے ہیں کہ میری امت ہے, تو اللہ فرمائیں گے میں تو رحمان ہوں اور یہ میری مخلوق ہے. میں تو رحمان ہوں نا, تو رحمان کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں, وہ اپنی مرضی سے نہیں نکالے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ جس نے آدم سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آئے گا نا, کوئی بھی ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی ہو, کچھ بھی اس کے اعمال میں خیر, صرف میری توحید پر ایمان رکھتا تھا, وہ صرف میری مانتا تھا میرا کوئی خدا ہے اور کیا ہے اکیلا, بس اتنا اقرار کیا اس زبان سے, صرف دل میں مانتا تو فرعون بھی تھا, فرعون بھی مانتا تھا کہ ایک خدا ہے, زبان سے اقرار کیا اور پوری زندگی میں ایک دفعہ. من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, ایمان کا ایک معمولی سا رائے کی دانے کے برابر ذرہ بھی ہو اور اس ذرے کی وجہ سے کبھی زندگی میں خیر نہ کی ہو, ساری زندگی اس کی بدعمالیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن ایک نیکی ہے, تو اس کو بھی نکال کے لے آؤ. تو حدیث میں آتا اتنے خلقت نکلے گی نا, بڑے بڑے دنیا میں بدماش پیدا ہوئے ہیں بھائی, ساری زندگی قتل و غارت میں گزری, ساری زندگی برائیوں میں گزری. ہاں, اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ یہ اللہ اس وقت کریں گے یہ کام, ایک تو اللہ کہیں گے هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان باقی ہے. دوسرا اس وقت کہ جو کافر ہے نا وہ اہل ایمان کو تانا دے گا کہ یار ہم بھی برے تھے تم بھی برے, صحیح ہے نا, ہم غیر مسلم تھے اور تم اپنے آپ کو کیا کہتے تھے, تم ایک خدا کو مانتے تھے, تو تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. ہمیں تم دنیا میں کہتے تھے اسلام قبول کرو, ایمان لے کر آؤ, تو بھائی انجام تو تمہارا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے. تو قرآن کے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جس کے دل میں بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا, اللہ کہے گا میں اپنے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. یہ غیرت کا مسئلہ ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں نا غیر مسلم اتنے نیک اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ جہنم میں کیوں جائیں گے. او بھائی غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے, آپ کی فرض کرو 2 بیویاں ہیں, ایک اکڑ والی مانتی نہیں ہے بات کو, چائے کا بولو نہیں پکا کے لائے گی, آپ بولو بھائی کھانا پکاؤ نہیں پکائے گی, ہر وقت بس زبانی بد کلامی. لیکن جب اس سے پوچھا آپ کے میاں کون ہیں, بھائی یہ میرے میاں ہیں بس, ٹھیک ہے میں نہیں مانتی ان کی ایک نہیں مانتی, لیکن ہے یہ میرے میاں, مجھے ماننا چاہیے ان کی, مجھے ان کا احترام کرنا چاہیے, لیکن مجھ سے ہوتا نہیں ہے, کچھ اوپر سے فالٹ چلا رہا ہے, ہمارے خاندانی مسئلہ یہ آپس کی بات ہے ہماری, لیکن ہے بھائی یہ میرا میاں, اس کے علاوہ میں کسی اور سے محبت نہیں کر سکتی. میاں والی جو محبت ہے وہ اسی سے ہوگی. دوسری بڑی فرما بردار ہے, او بھائی جب چائے کا بولا بٹن دباؤ چائے آ رہی ہے, ایئر ہوسٹس والے اخلاق رکھے ہوئے, اس نے ٹریننگ وہاں سے لی ہوئی ہے, اس کی والدہ نہیں سکھائے اس کو یہ آداب تمیز. لیکن وہ آفس میں بھی آپ کے کسی دوست سے بھی اس کے سلام دعا بہت اچھی ہنس ہنس کے بات کرتی ہے. آپ جب کہتے ہیں بیگم مجھے بڑی غیرت آتی ہے, تو کہتے ہیں کیا ہو گیا, براڈ مائنڈڈ بنو, اگر تم سے میں محبت کر سکتی ہوں تو میرا پرانا بوائے فرینڈ ہے وہ, مجھے اس سے بھی وہی عشق ہے جو تم سے, بلکہ اسے تھوڑا زیادہ ہے, اتفاق سے شادی تم سے ہو گئی میری, چاہتی تو میں تھی وہاں ہو لیکن اب ہو گئی ہے, مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں, نادرا میں سرٹیفکیٹ بن گیا, اب پھر دوبارہ سے 4-5 ہزار روپے کا خرچہ آئے گا, وہیں رہنے دو, کاغذ میں رہنے دو, لیکن ویسے مجھے محبت اس سے ہے. رکھو گے غیرت اگر ہوگی تو ہے. بولا کہ بھائی وہ جو ہے نا جو ایک ذرا بھی خدمت نہیں کرتی, کم از کم مجھے اطمینان ہے کہ صرف کس کو مانتی ہے, شوہر مجھے مانتی, اور تو یہ اتنی وفادار ہے نا, تو وفادار تو میں گھر میں کوئی ماسی لا کے رکھ لوں گا, بٹن دباؤ اس سے زیادہ کام کرے گی. ماسیاں زیادہ کام کر لیتی ہیں نا, سی کو تو پوچھا لگانے کا بولو پوچھا لگائے گی, بیگم کو بولو پوچھا لگانے تو کہے گی میں کیا پوچھا لگانے کے لیے آئی ہوئی یہاں پہ,
اس لیے مجھ سے شادی کی تھی پوچھے لگوانے کے لیے. وہ تانا دے گی آخر, ماسی تھوڑی تانا دے گی. تو بیوی کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے یہ کہ وہ آپ کے علاوہ کسی اور کو شوہر نہ مانتی ہو. باقی محبت کرے کسی سے, ابا سے باپ والی, بھائیوں سے بھائی والی, لیکن جو شوہر سے جس طرح کی محبت کی جاتی ہے, عشق کیا جاتا ہے, وہ صرف میاں ہی ہے. تو جیسے میرے بھائی مرد اس معاملے میں شرکت برداشت نہیں کرتا اگر غیرت ہوگی, تو اللہ بھی کہتا ہے بھائی تم کتنے بڑے سائنسدان ہو, تم کتنے بڑے فنٹر ہو, تم نے ساری انسانیت کی خدمت کر کر کے ان کے پیٹ بھرے, اگر میرے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتے ہو تو ان نیکیوں کا بدلہ پھر اسی سے جا کے لو. میں تو آج جو میرے اپنے تھے ان کو اپنے غیروں سے ممتاز اور جدا کروں گا, چاہے غیر کتنے بظاہر اچھے ہوں اور میرے اپنے کتنے نالائق کیوں نہ ہوں. اس لیے ایمان اور توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو, اس کائنات کو جو چلانے والا, بنانے والا, جنت جہنم پیدا کرنے والا, اس کو مانتا ہے کہ اللہ ہوں میں تیرا, بے شک نالائق ہوں, بے شک نافرمان ہوں. تبھی یاد رکھو اپنے ایمان پہ سمجھوتا نہ کرو. جو لوگ یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, میں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں یار تم اگر یاشی میں لگ بھی رہے ہو, خدا کے بندو اپنے آپ کو مسلم تو کہا کرو کم از کم. برائی کو برائی تو سمجھو, اللہ توبہ کی توفیق دے دے, میں غلط کر رہا ہوں, یہ اعتراف تو کرو اللہ کے سامنے. جیسے ایک نالائق باپ, نالائق اولاد اپنے باپ کے سامنے اعتراف تو کرتی یار ہم ابا کے حقوق ادا نہیں کر سکے. کتنے لوگ ہیں والدین جب دنیا سے جاتے ہیں, اولاد رو رہی ہوتی ہے یار ابا کی ہم خدمت نہیں کر سکے, یار اب کوئی تلافی ہو سکتی ہے. تو نالائق اولاد تھی نا, لیکن ابا کو ابا تو مانا نا اس نے. تو یاد رکھو جو اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا, یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, اس کے سارے اعمال قرآن کہتا ہے راکھ کے ڈھیر ہیں. جیسے پھونک لگاؤ سارے اعمال اڑ گئے, پورا پہاڑ اڑ جائے گا نا, پھونک دیکھنے میں بہت ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کا قائل تھا نا, اس کو بھی اللہ نکال لے گا. تو اس لیے جہنم میں صرف وہی رہے گا جو مشرک ہے, جو کفر پہ مرا, جو قرآن کا, اللہ کے رسولوں کا انکار کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی ایمان کی حالت میں جائے گا بالآخر ایک نہ ایک دن وہ